قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں تھا اور بے پناہ دولت تھی قارون کے پاس. جیسے کہ ڈیفنس والوں کے پاس رپورٹ یہ ہے کہ کافی اچھا پیسہ ہوتا ہے. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں سناؤں گا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ مساکین میں میرا حشر کرنا. یہاں میں غربت کے فضائل نہیں بتاؤں گا, یہاں میں آپ کو دولت کے سائیڈ ایفیکٹ بتاؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دولت کے سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد رہتا ہے, جب پیٹ بھرتا ہے تو وہ سب سے پہلے کس کو بھولتا ہے؟ اللہ کو. بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, غریب تھے, مسکین تھے, حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے. لیکن بنی اسرائیل میں قارون ایک واحد شخص تھا جو تھا بنی اسرائیل میں سے, مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور فرعون کے ساتھ تھا. وہ کیا تھا بھائی قارون میں؟ تھا بنی اسرائیل میں سے, موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی دیکھ رہا ہے, قوم بھی ایک ہے, مگر بیٹھتا کس کے ساتھ تھا جا کے؟ ٹھکانا کس کے ساتھ؟ فرعونیوں کے ساتھ. اور فرعونی بھی اس کو گلے لگاتے تھے, حالانکہ فرعونی تو بنی اسرائیل کو چھوڑتے نہیں تھے. کوئی بنی اسرائیل کا بچہ پیدا اس کو قتل کرتے تھے. لیکن قارون کے ساتھ فرعونیوں کے جو تعلقات تھے بہت اچھے تھے. وجہ کیا تھی؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس اب بھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قارون کے پاس وہ کچھ تھا جو ڈیفنس والوں کے پاس ہے. نہیں تھا, نہیں ہے ڈیفنس والوں. اتنا پیسہ تھا, اتنا پیسہ تھا, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ, کہ خزانوں کی چابیاں ایک جماعت لے کے چلا کرتی تھی. پہلے زمانے میں یہ ڈیجیٹل لاک وغیرہ نہیں تھے نا, اور ڈیجیٹل کرنسی بھی نہیں تھی. پہلے زمانے کی کرنسی تھی گولڈ, سونا اور چاندی, تو وہ باقاعدہ لاکروں میں رکھنی پڑتی تھی. تو لاکر تھے بہت سارے, ان کی چابیاں بہت ساری. تو ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جس کا کام صرف چابیوں کی حفاظت تھی, اور چابیاں اٹھا کے چلتی تھی اس کے ساتھ. تو جب اللہ نے قارون کو اتنی دولت دی, اتنا پیسہ دیا, تو قارون کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی. اب اس کو موسیٰ علیہ السلام سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے, کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام, وہ کہتے بھائی کوئی کاروبار کی بات کرو, کوئی بزنس کی بات کرو, کوئی ہیلتھ کی بات کرو, کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتاؤ, ہے بھائی, کوئی نئی اپارچونٹی ہو اس میں, کوئی لیدر کا بزنس ہو, کوئی گولڈ کا بزنس ہو, کوئی. یہ کیا بات ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آؤ, آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, نافرمانوں کے لیے آگ رکھی اللہ نے, جو اللہ کی مان کے چلتے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. کیا مولانا والی باتیں لگا کے رکھی ہوئی, کیا مولویوں والی باتیں ہیں یہ. تو قارون کو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سننا اور ان کی بات کو ویلیو دینا ٹائم ویسٹنگ لگتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا لگتا تھا؟ ٹائم ویسٹنگ, یہ ویسٹ کر رہے ہیں ٹائم. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں چھوڑا قارون کو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اور پیغمبر کا کام ہوتا ہے بہرحال اللہ کا پیغام پہنچانا, چاہے سامنے والے کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے. دیکھو پیغمبر کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو حکم یہ ہے کہ سامنے والے میں سننے کی, سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے آپ کو. پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا.
اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر، اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، گپ شپ لگا رہے ہو، تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی، کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے، پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا، جیتنے ویتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اب اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان، اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا، اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں، گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی، کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح و شام کی باتیں، جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے، ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے، اور تمہارا کیا خیال ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم. اب دیکھو، اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں، یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں، ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں. ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے، ابے ایک دن مرنا ہے، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے، تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے. پھر بھی وہ اڑ جائے، نہیں بھائی ایک دن سب نے مرنا ہے بھائی، پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، دفن کر کے جا رہے ہوں گے، منو مٹی پھینک رہے ہوں گے، کل شریف پڑھ رہے ہوں گے، یہ کر رہے ہوں گے، ہم مریں گے پیچھے دیگیں چل رہی ہوں گی، لوگ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہوں گے. کتنی ڈھیٹ پنا ہے یار، ہمارے نام پہ غم میں کھا رہے ہوں گے. یار غم میں چھوڑ دو کھانا 3-4 دن کے لیے، نہیں تمبو لگے گا اور ابا کی یاد میں لنگر بٹے گا. تو بیٹا یہ سب تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے، میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. تو کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یہ آدمی انسان چاہتا ہے عیش کی باتیں سنے، مزے کی باتیں سنے، لیکن پیغمبر لوگوں کی رعایت نہیں کرتے، وہ آ کے لوگوں کو ریئلٹی بتاتے ہیں. قارون کے پاس تو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی عیاشی، خزانے ہی خزانے، باندیاں، بیویاں، ساری نعمتیں عیاشی کی، اور موسیٰ علیہ السلام اسے سمجھا رہے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، بھائی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے، زیادہ اس دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو غصہ آئے گا نہیں آئے گا پھر قارون کو؟ ہے بھائی کوئی بندہ آپ کے سامنے شو مار رہا، ابے میری گاڑی دیکھ، لینڈ کروزر دیکھ، یہ میں نے ابھی 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، اور اب تو 4 شادیاں کوئی مسئلہ ہی نہیں میرے لیے، تو سوچ رہا ہوں 8 کروں، ہے بھائی، اور یہ اور وہ، اور میں ابھی دیکھ ابھی تو میں ایک اور بحریہ ٹاؤن میں مزید پراپرٹی 15-20 پلاٹ خرید رہا ہوں، میرا ارادہ یہاں سے موو کر کے USA جا کے رہوں، یہ ملک نہیں کبھی ٹھیک ہوگا. بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، یہی باتیں ہوتی ہیں آج کل. اب میں تو چھوڑ رہا ہوں، میں تو UK جا کے موو ہو رہا ہوں، یہاں سے میں تو وہاں جا رہا ہوں، میں تو وہاں جا رہا ہوں. اتنی زبردست باتیں کر رہا ہو اور سامنے آپ کا دوست بول دے بھائی مسافر خانہ ہے، تھوڑے دن میں قبرستان جا رہا ہے، تو تھوڑے دن میں کدھر جا رہا ہے، اور آپ کو ڈیفینس کے قبرستان لے جائے، یہ جا کے دیکھ یار تھوڑے دن میں تو کدھر آ رہا ہے. اور تھوڑے دن بھی زیادہ نہیں ہے، 10 سال 20 سال 30 سال، بہت زیادہ 30 ہو گئے، اس سے زیادہ کون زندہ رہتا ہے یار. جن کی عمر 50 سال ہو گئی بہت زیادہ نکال لیں گے تو 30 سال نکال لیں گے نا. کتنا زور لگاؤ گے بھائی؟ اینٹی ایجنگ چیزیں کھانا شروع کر دی ہیں لوگوں نے، یار اس سے جو ہے نا
جو بڑھاپے کا پروسیس تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے, بس نہیں چل رہا کہ روک لیں بڑھاپے کو, رک تو رہا نہیں ہے, تو ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کرو, تو تھوڑا سا کیا ہو جائے گا بڑھاپا. کتنا تھوڑا سا, 6 مہینے. جو کھانسی 1 جنوری کو آنی تھی وہ 1 جون کو آئے گی, تھوڑا 6 مہینے کیا ہو جائے گی ڈیلے. جو کینسر جنوری کی 1 تاریخ کو ہونا تھا وہ جون کی 1 تاریخ کو ہو جائے گا. تھوڑا سا جراثیم کیا ہو جائیں گے, یہی ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا بھائی. جتنا بھی زور لگا لو, لڑکے جم جاتے ہیں, یہ ڈولے شولے بنا رہے ہیں تاکہ جوانی لوٹ آئے, بعض دفعہ وہیں ڈولے بناتے ہوئے مر جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے. جم میں دیکھ بہت ساری موتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہو اینٹی ایجنگ, ہم اب یہ عمل کو ریورس کریں, تو ریورس کرنے کے چکر میں اتنا ویٹ اٹھا لیا کہ مدذلہ العالیہ, گئے مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ. تو اتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہوں, گپ شپ ہو رہی ہو, اور آپ اپنی نمائش کرا رہے ہو, یہ بنگلہ, یہ گاڑی, یہ بینک اسٹیٹمنٹ, اور کوئی بندہ بولے ابے سب ختم ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, تھوڑے وہ قبرستان جا کے دیکھ, تیرے سے بڑا سیٹ تھا, اس کی لاش پہ لاکھوں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیوں غصہ آئے گا؟ یار اب مزے کی زندگی گزر رہی ہے, تھوڑا عیش کرنے دو. کیا موت کی باتیں, پھٹے کی باتیں, جنازے کی باتیں, قبر کی باتیں, کیا شروع کر دیا تم نے؟ تو اس لیے قارون کو سب سے زیادہ بغض اپنی سوسائٹی میں کس سے تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, جو اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر تھے اس وقت. یعنی اللہ کو روئے زمین پر اس وقت جن شخصیت سے سب سے زیادہ محبت, قارون کو اسی شخصیت سے سب سے زیادہ نفرت. کیوں بنی اسرائیل کو نفرت نہیں ہوئی, قارون کو ہوئی. کیوں؟ قارون کی جیب بھری ہوئی تھی, اور بنی اسرائیلی کیا تھے؟ غریب اور مسکین. جب آپ کے پاس عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے, آپ کو موت کے سوا دنیا کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کو میں برا تو نہیں لگ رہا؟ سنو, آپ بھی مجھے بھگا دو یار, کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, بھائی دنیا میں بہت تھوڑا رہنا ہے, زیادہ اس دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, آخرت کی تیاری کر, اب وہاں جانا ہے. سارا ادھر کے لیے کر لیا تو نے, ادھر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو نے. تو قارون کو نا موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت بہت بری لگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ سمجھایا تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی, کہ یہ جو کچھ میں نے کمایا ہے یہ اسٹرگل ہے. کیا ہے؟ اسٹرگل ہے, محنت ہے, دماغ کا استعمال ہے, ہر ایک کو نہیں مل جاتا ایسے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی صاحب, وہ ایک لطیفہ میں سنا دوں, تھوڑا سا بچے بھی خوش ہو جائیں گے, تھوڑا سا بچے فریش ہو جائیں گے نا. ایک سیٹھ تھا, سیٹھ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ بہت بے وقوف ہے. اب وہ سیٹھ کو غصہ آتا تھا, لوگ مجھے بے وقوف تھا, وہ واقعی بے وقوف, اس کو غصہ آتا تھا کہ لوگ مجھے بے وقوف کہتے ہیں. تو اس نے اپنے چیلے سے, اپنے خادم سے کہا کہ یار لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوں بہت زیادہ بے وقوف, تو ایسا کر میری ذہانت کو ثابت کرنے کے لیے نا تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. کیا پوچھ؟ پہیلی, تاکہ میں اس کا جواب دوں تو پتہ چل جائے کہ میں کیا ہوں, ذہین. لیکن اس کو خطرہ تھا ایسا نہ ہو جواب ہی نہ آئے مجھے. تو اپنے خادم کو کہتا ہے پہیلی وہ پوچھنا جس کا جواب مجھے آ جائے, اتنی آسان ہو کہ اس کا جواب مجھے آتا ہو. ایسا نہ کوئی اتنی ڈیفیکلٹ قسم کی چیز لے آ کہ میں اور بے وقوف ثابت ہو جاؤں. اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا, تو نے پہیلی پوچھی اور مجھے اس کا جواب نہیں آیا, میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس نے بولا یار یہ تو بڑی مصیبت میں ڈال دیا, کوئی ایسی آسان پہیلی لے کر آؤ مارکیٹ میں کہ پاگل سے پاگل کو بھی اس کا جواب آتا ہو. تو اب اس نے سوچ کے ایک پہیلی بنائی. بولا دیکھ, ایک جانور ہے چھوٹے سے قد کا, دم لمبی, اور میاؤں میاؤں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چولہے کے گرد گھومتا ہے, میاؤں میاؤں کرتا ہے. بتا کیا ہے؟ اس نے کہا نا اتنی آسان پوچھو نا تاکہ پتہ تو جواب آئے نا, ورنہ میں پٹوں گا.
پتا کیا ہے وہ؟ سیٹ بولتا ہے, کافی دیر سوچ کے کہتا ہے مرغا. کیا کہتا ہے؟ اب یہ خادم نے بولا, اگر میں نے بولا کہ جواب غلط ہے تو میں تو پٹوں گا. تو ایک خادم کہتا ہے حضور یہ اتنی مشکل پہیلی, اس کا آپ نے صحیح جواب دے دیا, یہ مجھے لگتا ہے کسی نے بتایا ہے آپ کو, بیمانٹی ہوئی ہے, یہ بےمانی ہوئی ہے, لگتا ہے کسی نے آپ کو, کیوں اتنا مشکل ڈیفیکلٹ پہلی میں نے پوچھی اور آپ جواب دے دیے, کوئی لگ رہا ہے کسی سے کان میں بتایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہتا ہے نہیں, عقل کی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل کی دوڑ ہے بھائی, کسی نے بتایا نہیں ہے. تو یہ تو لطیفہ ہے کسی بے وقوف سیٹھ کے بارے میں, لیکن میں اور آپ, میں خود بھی اس میں شامل ہوں, ہم اس سیٹھ سے بھی بڑے بے وقوف ہیں جو قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو نعمتیں ملیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے, یہ ہمارے عقل کی دوڑ ہے, یہ ہماری اسٹرگل ہے, ہماری محنت ہے, مائنڈ استعمال کیا ہے, بزنس میں دماغ لگایا ہے. ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے ایسے, ہر ایک کو تھوڑی مل جاتا ہے. بھائی ہم نے محنت کی ہے بچپن سے. موٹیویشنل اسپیکر بھی بتا رہے ہوتے ہیں نا, دیکھو 7 کامیاب ترین دنیا کے, جو وہ کہتے ہیں نا 7 عادتیں کامیاب ترین لوگوں کی, بتاتے ہیں نا 7 ہیبٹس, 7 عادتیں وہ اختیار کر لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ان کے پاس رپورٹیں ہوتی ہیں کہ دیکھو ان کے اندر یہ 7 عادتیں تھیں, صبح جلدی اٹھتے تھے, رات کو دودھ پی کے سوتے تھے, 1 گلاس وغیرہ وغیرہ. اچھے بچے تو یہ کرتے ہیں نا, رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ سنا کرتے تھے, اب دودھ پتی پی کے سو رہے ہوتے ہیں, اب تو گٹکے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ ایسے تھے اور ویسے تھے, ان میں برداشت تھی, پیشنٹ وغیرہ وغیرہ, ٹش پش, بہت ساری چیزیں ملا کے 7 وہ علامتیں جو کامیاب لوگوں کی ہیں. آپ اپنے اندر یہ علامتیں پیدا کر لو, آپ بھی وہاں تک پہنچے ہوئے ہو. وہ آدھی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب ہسٹری میں ریسرچ کرو گے تو آپ کو 7 کے بجائے 14 علامتیں نظر آئیں گی جو بہت سے لوگوں میں تھیں, مگر کامیابی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کامیابی قریب بھی نہیں پھٹکی. جب وہ کامیابی کی انتہا تک پہنچنے والے تھے, پاکستان میں تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو اتفاق سے گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا, بالآخر گئے. حالانکہ ان میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں؟ بولو 14. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ تو یہاں گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا تھا اس لیے اتفاق سے گر گئے اور سارا پروگرام ہی ان کا کامیابی کا بڑھ گیا. تو وہاں تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ کتاب ان ملکوں کے بارے میں لکھی گئی ہے, یہ ان کنٹریز کے بارے میں لکھی گئی ہے جہاں گٹر کے ڈھکن کھلے نہیں ہوتے, بلکہ پتہ ہی نہیں ہوتا گٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ان ملکوں کے بارے میں, وہاں اگر یہ 7 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ کامیاب لازمی ہوگے. میرے بھائی ان ملکوں کے مسائل کچھ اور ہیں. جب یہ کووڈ آیا ہے نا, تو اس میں بہت سے ایسے لوگ دنیا سے گئے ہیں جن میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. صحیح ہے نا, کووڈ نے آ کے جھاڑو کی طرح. یار آپ لوگ پتہ نہیں بول کیوں نہیں رہے, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. آپ تو جواب سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں. میں بچوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, جو بزرگ بیٹھے ہیں تو ہمارے قابل احترام ہے. تو ان میں 21 علامتیں پائی جاتی تھیں. ایک وائرس گیا ہے اور ساری علامتوں کی ایسی کی تیسی کر دی. اس نے بولا دفع ہو یہاں سے, جھاڑو پھیر دی. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو لگائے جا کے جہاز, ہم نہیں کہہ رہے کوئی اچھا کام ہوا, انسانیت کا قتل جہاں بھی ہوگا اس کی مذمت کی جائے گی, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ تھے میرے بھائی. وہ تصور کر سکتے تھے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے جہاز اڑ کے عمارت میں گھس جائے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ ڈمپر کے نیچے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو 7 جن میں کامیاب لوگوں کی علامتیں پائی جائیں. ڈمپر والے میں ایک علامت نہیں تھی, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے, بندہ مار کے بھاگ بھی گیا, دوبارہ سے دوسرا ڈمپر چلا رہا ہے وہ. میں ان علامتوں کا منکر نہیں ہوں, پیدا کر لو وہ علامتیں, اچھی بات ہے. اچھے لوگوں کے شریف تو کہلاؤ گے نا, بھلے کامیاب نہ بھی ہوئے. لیکن میرے بھائی قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ بالکل الگ ہے. مادہ پرست لوگ جس چیز کو کامیابی کہتے ہیں وہ بالکل الگ دنیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں
انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ابھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا پیغمبروں کو. دنیاوی لحاظ سے یہ کامیاب تھے یا ناکام؟ دنیاوی لحاظ سے ناکام, ویژن کمپلیٹ ہی نہیں ہوا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ کامیاب. دنیا میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, خدا کی نظر میں سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے, وہ بالکل ہی الگ ہے.